أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ فرمایا، جب عام طور پر ایک انسان راستی اور راست بازی سے محبت کرتا ہے اور صدق کو اپنا شعار بنا لیتا ہے تو وہی راستی اس عظیم الشان صدق کو کھینچ لاتی ہے جو خدا تعالیٰ کو دکھا دیتی ہے۔ صدق مجسم قرآن شریف ہے اور پیکر صدق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذات ہے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے مامور و مرسل حق اور صدق ہوتے ہیں۔ پس جب وہ صدق تک پہنچ جاتا ہے تب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اسے خاص بصیرت ملتی ہے جس سے معارف قرآنی اس پر کھلنے لگتے ہیں۔ میں اس بات کے ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں کہ وہ شخص جو صدق سے محبت نہیں رکھتا اور راست بازی کو اپنا شعار نہیں بناتا وہ قرآن کریم کے معارف کو سمجھ بھی سکے، اس لیے کہ اس کے قلب کو اس سے مناسبت ہی نہیں، کیونکہ یہ تو صدق کا چشمہ ہے اور اس سے وہی پی سکتا ہے جس کو صدق سے محبت ہو۔ فرمایا، پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ معارف قرآنی صرف اسی بات کا نام نہیں کہ کبھی کسی نے کوئی نکتہ بیان کر دیا۔ قرآنی حقائق و معارف کے بیان کرنے کے لیے قلب کو مناسبت اور کشش اور تعلق حق و صدق سے ہو جاتا ہے، اور پھر یہاں تک اس میں ترقی اور کمال ہوتا ہے کہ وہ وما ینطق عن الہوا کا مصداق ہو جاتا ہے۔ اس کی نگاہ جب پڑتی ہے صدق پر ہی پڑتی ہے اور اس کو ایک خاص قوت اور امتیازی طاقت دی جاتی ہے جس سے وہ حق و باطل میں فی الفور امتیاز کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل میں قوت آ جاتی ہے جس کی ایسی تیز حس ہوتی ہے کہ اسے دور سے ہی باطل کی بو آ جاتی ہے۔ یہی وہ سر ہے جو لا یمسہ الا المطہرون میں رکھا گیا ہے۔ حقیقت میں جب تک انسان جھوٹ کو ترک نہیں کرتا وہ مطہر نہیں ہو سکتا۔ نابکار دنیا دار کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، یہ ایک بیہودہ گوئی ہے۔ اگر سچ سے گزارا نہیں ہو سکتا تو پھر جھوٹ سے بھی ہرگز گزارا نہیں ہو سکتا۔ افسوس کہ یہ بدبخت لوگ خدا تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے، وہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے بدوں گزارا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنا معبود اور مشکل کشا جھوٹ کے نجاست کو ہی سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جھوٹ کو بتوں کی نجاست کے ساتھ وابستہ کر کے بیان فرمایا ہے۔ یقیناً سمجھو کہ ہم ایک قدم کیا ایک سانس بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں لے سکتے۔ ہمارے جسم میں کیا کیا قوا ہیں، لیکن کیا ہم میں اپنی طاقت ہے کہ ان سے کام لے سکیں؟ ہرگز نہیں۔ جو لوگ اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے یہ معنی نہیں کہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھا رہے، بلکہ خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ اسباب سے کام لینا اور اس کے عطا کردہ قوا کو کام میں لگانا، پھر نتیجے کے لیے خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، یہی حقیقی راہ ہے اور خدا تعالیٰ کی قدر ہے۔ جو لوگ خدا داد قوا سے کام نہیں لیتے اور صرف منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے، بلکہ خدا تعالیٰ کو آزماتے ہیں
اور اس کے عطا کردہ قوتوں اور طاقتوں کو لغو قرار دیتے ہیں اور اس طرح پر اس کے حضور شوخی اور گستاخی کرتے ہیں اور ایاک نعبدو کے مفہوم سے دور جا پڑتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ بغیر اس پر عمل کیے ایاک نستعین کا ظہور چاہتے ہیں۔ یہ ہرگز مناسب نہیں، بلکہ جہاں تک ہو سکے اور انسان کے امکان اور طاقت میں ہو رعایت اسباب ضرور کرنی چاہیے، لیکن ان اسباب کو اپنا معبود اور مشکل کشا نہ قرار دے، بلکہ ان سے کام لے کر پھر انجام کو تفویض اللہ کرے اور اس بات پر سجدات شکر بجا لائے کہ خدا نے اس کو وہ طاقتیں اور قوا عطا فرمائے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کھینچا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ میں فنا ہو جاتا ہے تو اس سے وہ کام صادر ہوتے ہیں جو خدائی کام کہلاتے ہیں اور اس پر اعلیٰ سے اعلیٰ انوار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ انسانی کمزوری کا تو کچھ بھی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ ایک قدم بھی خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید کے بغیر نہیں چل سکتا۔ میں تو یہاں تک یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے مدد نہ ملے تو وہ رفع حاجت کے بعد اظہار بند تک بھی باندھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ طبیبوں نے ایک مرض لکھی ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ انسان جب چھینک لے تو اس کے ساتھ ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ یقیناً یاد رکھو کہ انسان کمزوریوں کا مجموعہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اتنے اعضاء نہیں رکھتا جس قدر کہ اس کو امراض لاحق ہوتے ہیں۔ جب وہ اتنی کمزوریوں کا نشانہ اور مجموعہ ہے تو پھر اس کے لیے امن اور عافیت کی یہی سبیل ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ صاف ہو اور وہ اس کا سچا اور مخلص بندہ بن جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدق کو اختیار کرے۔ جسمانی نظام کی کل قلب بھی صدق ہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کوئی راہ نزدیک تر راہ محبت سے نہیں، طے کریں اس راہ سے سالک ہزاروں دستخار، اس کے پانے کا یہی ہے دوستو ایک راز ہے، کیمیا ہے جس سے ہاتھ آ جائے گا ضرب شمار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔